أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين صلوات ایک سورہ فاتحہ وہ مومنین و مومنات جن کا اس دنیا میں کوئی بھی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، مراجع عظام، آیات عظام، علماء جس دنیا سے جا چکے ہیں، شہداء ملت جعفریہ اور بالخصوص بانیان مجلس اعضاء کی طرف سے کچھ نام آئے ہیں: عبدہ خاتون، سید آل حسن، سید آل محمد، سید آل حیدر، سید رضی حیدر، سید یاور مہدی، کنیز فاطمہ، مسرت فاطمہ، غلام مہدی، حافظ مہدی اور تمام مومنین و مومنات، ان سب کو یاد رکھتے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود بھیجے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. بزرگان سے اجازت لیتے ہوئے جو ہمارے بزرگان بیٹھے ہیں، لب کشائی کروں گا. ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ایک درس یاد کیا ہے، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگر توجہ کے ساتھ حوصلہ افزائی کریں گے تو جلد از جلد آپ کی زحمتوں کو بھی تمام کر دوں گا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی تعریف. کیونکہ ایام مخصوص ایام ہیں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے عنوان سے، تو کوشش کروں گا کچھ الفاظ مولا کی ہی مناسبت سے آپ کے سامنے بیان کروں. ولایت علی ابن ابی طالب خداوند متعال کی طرف سے ایک ایسا انمول تحفہ ملا ہے ہمیں جس کے ذریعے سے اپنے اور پرایوں کی پہچان ہو جاتی ہے. انسان کے پاس خداوند متعال نے دل ایک دیا ہے، یا اس دل میں ولایت علی ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر ولایت علی ہے تو آپ خدا کا شکر کرو کہ آپ کا دل پاک ہے، اور دل پاک کی وجہ سے آپ کے دل میں محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام رکھی گئی. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ صاد کی آیت نمبر 75 جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے. قال خداوند متعال فرماتا ہے یا ابلیس ما منعک ان تسجد
لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، کس وجہ سے تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا؟ توجہ میری طرف ہو، جس کو میں نے خلق کیا، خلق کرنے کے بعد میں ینفخ فیہ روحی، میں نے اپنی روح اس میں ڈالی، اس کے بعد تجھے حکم کیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، کیا وجہ تھی، کیا علت تھی؟ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تکبر کی وجہ سے؟ تو نے تکبر کیا، تکبر کی وجہ سے آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ یا ام کنت من العالین، یا تم عالین میں سے تھے جو تو نے سجدہ نہیں کیا؟ تو اس آیت کلام خداوند متعال میں سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ایسی مخلوق تھی، کچھ ایسے افراد تھے جن کا شمار عالین میں سے تھا، اور ان کو حکم نہیں تھا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرتے۔ اس وقت بھی کوئی مخلوق تھی جن کے لیے یہ حکم نہیں تھا کہ آپ آدم کو سجدہ کرو۔ تو یہی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کر صلوات بھیجے محمد امام محمد کی صحابی رسول خدا ابو سعید خضری روایت کرتے ہیں کہ ان کننا عند جلوسنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا، اور شخص آنے کے بعد سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ اخبرنا، ہمیں خبر دے اس قول کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں جو خداوند متعال فرماتا ہے کہ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا تھا، خلق کرنے کے بعد تو نے کس وجہ سے اس کو سجدہ نہیں کیا؟ استکبرت، تو نے تکبر کیا، یا تم عالم میں سے ہیں؟ تو حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ اس شخص نے آتے ہی کہا کہ یا رسول خدا، یا رسول اللہ، من ہم اعلیٰ من الملائکۃ المقربین، یا رسول خدا مجھے بتائے تو صحیح وہ ملائکہ مقربین کے اعلیٰ کون سے ہیں؟ کون ہے اعلیٰ ملائکہ مقربین سے اعلیٰ کون ہے؟ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو سعید خدری سنو، انا وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، وہ علی اور کوئی نہیں، میں ہوں، اور میرا بھائی علی ہے، فاطمہ ہے، حسن و حسین ہے، حسن و حسین ہے۔ تو عالین میں سے، تو آج ان عالین میں سے ایک اس علی کی مناسبت سے مجلس ادا کا پروگرام رکھا گیا ہے۔ وہ علی، جب اس علی کی ولادت ہوتی ہے، عرب کا دستور تھا کہ جب کسی بچے کی ولادت ہوتی تھی تو اس کو اس زمانے کے بہادر کے ہاتھوں میں اس بچے کو کچھ ٹائم کے لیے اس کے ہاتھوں پہ رکھا جاتا تھا۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، 3 دن بعد جب بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر آئی، جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جناب مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اٹھانے کے بعد جناب ابو طالب نے مولا کائنات کو جا کر ابو جہل کے ہاتھوں پہ رکھا۔ تو ایک تھا اسلام کا دشمن، ایک تھا اسلام کا مددگار، مولا کائنات کی ابھی ولادت ہوئی تھی، مولا کی آنکھیں نہیں کھلی، مولا نے جیسے ہی سمجھا کہ میں اسلام کے دشمن کے ہاتھ پہ آ گیا ہوں، وہی مولا کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ، وہی چھوٹے ہاتھ سے مولا نے اس کے چہرے پہ مار دیا۔ جیسے مار دیا، تاریخ گواہ، تاریخ میں یہ فرق لکھے ہوئے ہیں کہ جب تک
ابو جہل زندہ تھا وہ نشانات اس کے چہرے پہ باقی تھے. تو اس کے بعد جناب ابو طالب نے اٹھا کر مولا کائنات کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر دیا. جیسے ہی اللہ کا وسیع اللہ کے رسول کے ہاتھوں پہ آیا تو جناب مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حجت اللہ. سلام کرنے کے بعد جناب رسول خدا کو کہتے ہیں کہ یا رسول خدا حکم کریں، اگر کہے تو میں توریت سناؤں، اگر آپ کہے تو انجیل سناؤ، اگر آپ کہے تو زبور سناؤ، اگر آپ کہے تو قرآن مجید سناؤ. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے علی نہ توریت سناؤ، نہ انجیل سناؤ، نہ قرآن سناؤ، فقط وہ سورہ سناؤ جو تمہاری شان میں نازل ہوئی ہے. تو جناب مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون. سورہ مومنون کی مولا نے تلاوت کی. تو یہ اس عالم میں سے جتنے مولا کے فضائل ہیں اتنی ہی مصیبتیں، اور یہ پوری اول سے لے کے پتہ نہیں کیوں اس زمانے سے لے کر آج تک بھی دنیا امیر المومنین کے فضائل کے دشمن بنی ہوئی ہے. معاویہ کے زمانے میں کیا تھا؟ معاویہ کے زمانے میں نہ فضائل آپ بیان کر سکتے تھے، نہ لکھ سکتے تھے، نہ کسی کو بیان کر سکتے تھے. اور اتنا بڑا دشمن مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ساتھ اتنی دشمنی کہ ہر جمعے کے دن ہر منبر پر معاویہ کی طرف سے مولا کو سب و شتم کیا جاتا تھا. یہ دشمنی اتنی مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے دشمنی، اور حتیٰ کہ تاریخ میں یہ ورق ملتے ہیں کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو اگر کوئی سب و شتم لعن نہیں کرتا تھا اس کے ساتھ یہ شرط رکھی جاتی تھی اگر علی کو برا بلا نہیں کر سکتے تو نہ کہو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جاؤ اپنی بیوی کو اس شہر کے چوک پر لے آؤ، اور اس کو لے آنے کے بعد اسی معاویہ کے فوجی اس کے سر کے بال کاٹ دیتے تھے. یہ تاریخ بھری ہوئی ہے کہ مولا کائنات کی دشمنی اتنی اس کے دل میں دشمنی تھی کہ ہر منبر پہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو برا بلا کہا جاتا تھا، سب و شتم کیا جاتا تھا. لیکن یہ فضائل کبھی نہیں رکے. الحمدللہ ان فضائل اس وقت بھی جناب حجر بن عدی جیسے جن کو کہا گیا کہ علی کو برا بلا کہو، انہوں نے کہا کہ اگر کاٹ سکتے ہو تو کاٹ لو، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بناؤ تو بنا دو، لیکن میں اپنے مولا کو کچھ نہیں کہہ سکتا. حضرت کمیل جو 90 سال کی عمر میں جن کی شہادت ہوئی حجاج بن یوسف کے زمانے میں، اور حجاج بن یوسف وہی جس نے 1.5 لاکھ عراق میں مولا کے چاہنے والوں کو زندہ بغداد کی دیواروں میں دفن کیا. فقط کیا دشمنی؟ علی اور اولاد علی سے دشمنی تھی کہ کسی بھی طریقے سے علی کے چاہنے والوں کو ختم کیا جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی طرف. علی مولا سے محبت، علی مولا کی محبت ہر دل میں نہیں آ سکتی، اسی دل میں آ سکتی ہے جو دل پاک ہو. خداوند متعال اسی طرح سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من اراد اللہ ان یطہر قلبہ من الجن والانس عرفہ ولایتنا، من اراد اللہ ان یتمس علی قلبہ امسک عنہ معرفتنا، من اراد اللہ یعنی خداوند متعال جب چاہے
من اراد اللہ ان یطہر علی قلب من الجن والانس، مشیت خدا جب شامل ہوگی تو آپ کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب آ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے دل کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر دل پاک نہیں تو یہ محبت علی کبھی بھی آپ کے دل میں نہیں آ سکتی، کیونکہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حب علی ایمان وبغضہ کفر، علی کی محبت یہی ایمان ہے، علی کے ساتھ بغض رکھنا کفر ہے۔ اور جس طرح سے ولایت علی ابن ابی طالب کا دفاع تمام اہل بیت علیہ السلام نے کیا ہے، پہلی مدافع ولایت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے لے کر ہر معصوم نے ولایت علی ابن ابی طالب کا دفاع کیا ہے۔ کس طرح سے دفاع؟ چھٹے امام صادق علیہ السلام چھٹے امام کے زمانے میں امام صادق علیہ السلام ایک گلی سے گزر رہے تھے، اپنے چاہنے والے کو دیکھا کہ ایک دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے۔ مولا نے کہا اے میرے چاہنے والے، اس دیوار کے سائے سے اٹھ کر اس دیوار کے پاس چلے جاؤ، وہاں جا کر بیٹھو۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا یا امام صادق علیہ السلام بتائیں تجھے کس وجہ سے؟ مولا فرماتے تو ہمارے چاہنے والا ہے، لیکن جس دیوار کے سائے میں تم بیٹھے ہو یہ ہمارے چاہنے والے کی دیوار نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ محبت نہیں رکھتا، ہماری ولایت دل میں نہیں رکھتا، لہذا بہتر ہے اس جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ پہ جا کر بیٹھ جائے۔ یعنی اتنی اہل بیت علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو بتایا ہے کہ جس کے دل میں محبت علی ابن ابی طالب ہے تو اس میں معرفت اہل بیت ہونی چاہیے، معرفت معصومین علیہ السلام ہونی چاہیے۔ یعنی ایک ہی دل میں دو چیزیں نہیں سما سکتی، یا تو محبت ہو یا تو بغض۔ تو مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت ایمان، اصل ایمان یہ ہے، مومن مکمل ہی تب بنے گا تو مولا کی محبت آپ کے دل میں ہو۔ درود بھیجے محمد و آل محمد فدا۔ یہ مولا کے اتنے فضائل ہیں، کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ اختتام کروں، تو یہ تو کچھ ٹائم میں بیان مطالب بہت زیادہ تھے، لیکن یہ کہ بالکل ٹائم ماہ مبارک رمضان کا مہینہ بھی ہے، آپ کو زیادہ زحمت بھی نہیں دینی، ایک دو فضائل بیان کر کے ذکر مصیبت کی طرف آ جاتا ہوں۔ مولا کے فضائل، اتنے فضائل، ہر موقع پر خداوند متعال کی طرف سے بھی امیر المومنین سے امتحان لیا جاتا تھا۔ دیکھو تو صحیح میرا بندہ کتنا مضبوط ہے، میرے امتحان میں کامیاب بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اتنے بڑے فضائل کے باوجود خداوند متعال کی طرف سے مختلف امتحان لیے جاتے ہیں۔ بہار الانوار میں یہ واقعہ نقل ہے کہ ایک کبوتر مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کے ہاتھوں پر بیٹھ گیا، کہا کہ مولا مجھے بچائیں، شکاری مجھے شکار کرنا چاہتا ہے، اس سے بچا جا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اے کبوتر گھبراؤ نہیں، اب تو علی کی امان میں آ گئے ہو، علی کی ضمانت میں آ گئے ہو، کوئی دنیا کی طاقت مجھ سے دور نہیں کر سکتی، مجھ سے نہیں چھین سکتی۔ تھوڑی دیر بعد وہ شکاری بھی آپ پہنچا، کہا کہ یا علی یہ کبوتر مجھے دے دو۔
مولا فرماتے ہیں اس نے آ کے میرے پاس ضمانت لی، ابھی میں اس کا ضامن ہوں، میں اس کا ضامن ہوں، لہذا نہیں دے سکتا۔ یا علی 3 دن سے بھوکا ہوں، کچھ نہیں کھایا، 3 دن کے بعد یہ شکار میرے ہاتھ لگا ہے اور وہ بھی آپ کے آ کے ہاتھ پر بیٹھ گیا ہے، مجھے کسی بھی طریقے سے یہ شکار چاہیے، یہ کبوتر چاہیے تاکہ میں اسے ذبح کر کے 3 دن سے بھوکا ہوں کھا لوں۔ جب یہ بات تھی تو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ایسی بات ہے میں تجھے کھانا دیتا ہوں۔ ابھی کھانے دینے کی نیت ہی کی تھی تو شکاری کہنے لگا السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیک یا باب اللہ، السلام علیک یا تاجی العوثیہ، السلام علیک یا دافع البلا، السلام علیک یا ذاکر اکبر، اے رہنمائے محشر، اے ساقی کوثر، اے شیر خدا، اے صادر اطہر، اے ظاہر اظہر، اے عین اللہ، اے ید اللہ، اے وجہ اللہ، میں جبرائیل ہوں اور یہ کبوتر اور کچھ نہیں، میرا بھائی میکائیل ہے۔ خداوند متعال کی طرف سے مامور کیا گیا تھا کہ علی ابن ابی طالب کا جا کر امتحان ہے۔ اچھا جی کہا کہ ہاں امیر المومنین آج ہم امتحان لینے کے لیے۔ بہت سارے فضائل ہیں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے۔ جناب جبرائیل جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے تو جناب مولا کائنات امیر المومنین اندر حجرے میں جیسے اندر آیا فقام جبرائیل، جبرائیل اٹھ کھڑے ہوئے، مولا کو دیکھ کر جبرائیل اٹھ کھڑے ہوئے۔ جناب رسول خدا فرماتے ہیں یا جبرائیل اتعرف ھذا الفتى، اے جبرائیل بتاؤ تو صحیح اس جوان کو پہچانتے ہو؟ جناب جبرائیل مسکرا کر کہتے ہیں کہ یا رسول خدا لہو حق تعلیم، یہ تو میرا استاد ہے، علی امیر المومنین میرا استاد ہے۔ یا جبرائیل کس طرح سے تمہارا استاد؟ تو جناب جبرائیل کہنے لگا یا رسول خدا جب خداوند متعال نے مجھے خلق کیا، خلق کرنے کے بعد مجھ سے کہا من انت وما اسمک، تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ تو میں اللہ کی ذات کو جواب نہ دے پایا، یہ جوان آیا اور کہا کہ کہو اے جبرائیل اللہ کو یہ کہو کہ انت رب الجلیل وانا اسمی جبرائیل، تم رب جلیل ہو، میرا نام جبرائیل ہے۔ تو اس جوان نے مجھے تعلیم دی، حضرت جبرائیل میرا استاد، حضرت علی ابن ابی طالب میرا استاد ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا جبرائیل کم عمرک، اگر علی تمہارا استاد ہے تو تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل مسکرا کر فرماتے ہیں یا رسول خدا عمر کا تو کچھ پتا نہیں، لیکن نجم یطلع بعد 30,000، ایک ستارہ ہے جو 30,000 سال کے بعد ابھرتا ہے، وانا انظر، اس ستارے کو میں نے 30,000 مرتبہ ابھرتے دیکھا ہے۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے جبرائیل اگر وہ ستارہ تجھے میں اس جگہ پہ دیکھا ہوں تو آپ پہچان سکتے ہو؟ تو جبرائیل کہتے ہیں یا رسول خدا جو 30,000 سال کے بعد ابھرتا ہو اور 30,000 مرتبہ میں نے اسے دیکھا ہو، اس کو فراموش نہیں کر سکتا، اس کو بھلا نہیں سکتا۔ تو جناب رسول خدا فرماتے ہیں یا علی خذ الامامۃ بجبہتہ، اے علی اپنی پیشانی سے امامہ کو اوپر کرو۔ جیسے ہی مولا کائنات نے وہ امامہ تھوڑا سا پیشانی سے اوپر کیا، وہی نور جو ستارے کی صورت میں جبرائیل 30,000 سال کے بعد دیکھتا تھا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پیشانی ہے۔ جتنے بھی اہل بیت تھے فضائل اس سے زیادہ مصیبتیں اہل بیت کے دروازے پہ آئیں۔ علی مولا جسے مظلوم اول کہا جاتا ہے، مظلوم اول
بہت ساری وجوہات علماء ماہدین نے بیان کی ہیں کہ علی کو مظلوم اول کیوں کہا جاتا ہے۔ یہی علی مولا جب اکیلے مسجد کوفہ کی نماز کے بعد نماز پڑھ کے اور رات کے اندھیرے میں بیاباں میں جا کر اپنا سر کنویں میں رکھ کے مولا درد دل بیان کرتے تھے، کہتے تھے اے علی تم تو فاتح خیبر تھے، اے علی تمہاری ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے زیادہ، اے علی تو باب العلم تھا، لیکن اے علی تمہارے سامنے شاید مولا یہ کہتے ہو کہ علی تو اتنا بہادر تھا جنگ صفین کا، ہر جنگ کا فاتح تم تھا، لیکن اے علی تمہارے سامنے تمہاری زہرا کو تمہاری زہرا پر ظلم کیے گئے، اے علی اس زہرا کو تازیانے مارے گئے۔ حالات آرانے مظلوم کربلا، اس دنیا میں دو اذانیں ایسی آئی جنہوں نے دو بیٹیوں کو بڑا رلایا، ایک جناب مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کی اذان تھی، اس اذان میں علی کی بیٹیاں بڑی روئی، اور دوسری اذان تھی کربلا معلیٰ میں علی اکبر کی، جس میں حضرت سکینہ بہت روئی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، دو باپ تھے، دو ان کی بیٹیاں، ایک بابا اپنی بیٹی کو کہہ رہا ہے بیٹی آج نہ سونا، مجھ سے کچھ کلام کرو، مجھ سے کچھ باتیں کرو، لیکن عزاداران مظلوم کربلا، ایک باپ کربلا میں ایسا تھا جو اپنی بیٹی سے کہہ رہا تھا سکینہ سکینہ سو جاؤ، آج کے بعد یہ سینہ تجھے پھر نہیں ملے گا۔ حضرت مظلوم کربلا، انیس کی شب جب مولا افتتاح کرنے آئے، دو روایات ملتی ہیں، ایک روایت ملتی ہے کہ بی بی امی کلثوم کے گھر پر، ایک روایت ملتی ہے کہ جناب حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے گھر پر۔ بہرحال مولا نے نماز پڑھی، سفرے پہ جب بیٹھے نا، جب سفرے پہ دیکھا کلثوم کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں یا بنیہ، اے بیٹی کیا تو اپنے بابا کو نہیں جانتی؟ علی فقط ایک چیز سے افطار کرتا ہے بیٹا، تم نے دودھ بھی رکھا، تم نے روٹیاں بھی رکھی ہے، نمک بھی رکھا ہے، بیٹی اٹھا لو۔ بی بی ام کلثوم روایت کرتی ہے میں نے چاہا تو نمک اٹھا لوں، مولا کائنات امیر المومنین فرماتے ہیں بیٹی نمک سفرے پہ رہنے دو، دودھ اٹھا لو، جا کے کنویں کے کسی یتیم بچوں تک پہنچا دو۔ حاضر داران مظلوم کربلا، عبادت کرتے رہے مولا کائنات۔ روایات میں جملے ملتے ہیں مولا علی بڑے بے چین تھے، جانتے تھے کہ رسول خدا نے کہا تھا کہ یا علی یہ تمہاری آخری شب ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد آسمان کی طرف آ جاتے اور کہتے، آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
عزاداران مظلوم کربلا مولا کائنات گھر سے مسجد کی طرف روانہ ہوئے. جیسے ہی مسجد کی طرف روانہ ہو رہے تھے گھر کی مرغابیاں بدکھے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی طرف آگے آ جاتی ہے, اپنی زبان میں کہہ دیتی یا علی آج مسجد کی طرف نہ جائے, آزاداران مظلوم کربلا میں کلثوم یہ منظر دیکھ رہی تھی, زینب منظر دیکھ رہی تھی. مولا کائنات نے بد کو جدا کیا. عزاداران مظلوم کربلا مسجد میں آئے, نماز شروع کی. ظالم نے زہر بھری تلوار سے مولا کے سر پر وار کیا. مولا فرماتے رب الکعبہ آسمان میں صدائی قد قتل قد قتل امیر المومنین. عزاداران مظلوم کربلا مولا امام صادق علیہ السلام سے کسی صحابی نے پوچھا, مولا آسمان تو فقط امام حسین کی شہادت پہ خون گریا کر رہا تھا. مولا امام صادق فرماتے پوچھنے والے فقط امام حسین کی شہادت پہ نہیں بلکہ ہمارے دادا علی کی جب شہادت ہوئی تب بھی آسمان خون رویا تھا. عزاداران مظلوم کربلا مولا کو آگے اٹھایا. امام حسن حسین نے آ کے سہارا دیا. سہارا دینے کے بعد جب مولا سے چلا نہیں جا رہا تھا تو مولا امام حسن مشترانی اپنی ابا بچھائی. ابا بچھا کے مولا امیر المومنین کو اس ابا پہ سلایا اور ابا چاروں طرف سے اٹھا کے گھر کی طرف لے جا رہے تھے. مولا کے چاہنے والے گریا کر رہے تھے, رو رہے تھے, صحابی بھی رو رہے تھے, ادھر سے زینب بھی رو رہی تھی, ام کلثوم بھی رو رہی تھی. عزاداران مظلوم کربلا جیسے ہی مولا کائنات کا گھر قریب آیا مولا رو کر فرماتے یا حسن, اے حسن بیٹا مجھے یہاں پہ روک دو. بابا کیوں؟ مولا امام علی فرماتے حسن بیٹا میرے تمام صحابیوں کو کہہ دو ابھی اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں. مولا امام حسن مجتبی کہتے بابا آپ کے چاہنے والے مولا آپ سے محبت رکھنے والے. مولا فرماتے ہاں میرے چاہنے والے, لیکن میرے رونے کی آواز, میری زینب کے رونے کی آواز میں نہیں چاہتا میرے صحابیوں تک پہنچے. میری زینب کی رونے کی آواز میرے صحابیوں تک نہ پہنچے. میں کہوں گا یا امیر المومنین یہی زینب تھی, یہی کوفے کا بازار, یہی زینب تھی اور شام کا بازار. کوئی پتھر مار رہا ہے, کوئی کھجور مار رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے مارو مارو علی کی بیٹی. اللہ اللہ خداوند متعال ہماری سب کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بانیان مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما.